اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں روزانہ ہم ایک موضوع لے کر آتے ہیں اور اس پر بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم کوئی موضوع لے کر نہیں آتے، بلکہ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سوالوں کو حاصل کرتے ہیں، ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ ہمارا دین مکمل ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں اس کائنات کا جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کو قریب سے دیکھا۔ آج کے جو ایک نو آمدہ مسائل، جدید مسائل، نئے مسائل، ان پر بھی بڑا گہری نظر آپ کی، فائنینس کے حوالے سے، بینکنگ کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب۔ قاری لیاقت حسین صاحب پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور سبحان اللہ کیا خوبصورت لحن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ قاری لیاقت صاحب، درخواست کروں گا سورۃ القدر کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل
سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر آتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. صدق اللہ العظیم. محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھتے ہیں. امتیاز صاحب کا سوال ہے کہ حضرت یہ فرمائیے کہ نماز عشاء کے وتر کی تہجد میں پڑھنے کی نیت کی مگر آنکھ نہیں کھل سکی، اب یہ وتر کب پڑھے جائیں گے، کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. وتر کیونکہ واجب ہے اور مسنون تو ہے یہ، اور کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں وتر پڑھا کرتے تھے. کسی آدمی نے یہ نیت کی اور اس نیت سے وہ سو گیا کہ میں تہجد میں اٹھوں گا، اب وہ تہجد میں نہ اٹھ سکا ٹھیک، اور فجر ہو گئی، تو پھر اس کی قضا کرے گا. اچھا اس وتر کی قضا ہوگی، وتر کی قضا کرنی ہوگی. اچھا، جی، یعنی فجر کی نماز سے پہلے کر لے، فجر کی نماز کے بعد کر لے، وتر کی قضا کر لے. وتر پڑھنے کا جو انتہائی وقت ہے وہ کیا ہے؟ صبح صادق سے پہلے تک. صبح صادق سے پہلے. تو اگر میں فجر کی نماز سے پہلے پڑھ رہا ہوں وتر، تو اس کے لیے کیا قضا کی نیت ہوگی؟ یہ قضا کی نیت ہوگی نا. صبح صادق تو کیا کہتے ہیں آپ، فجر کی نماز صبح صادق ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، اصل بات تو یہ ہے. اگر وہ صبح کاذب ہے نہیں مطلب اگر تو جب ہمارے یہاں فجر شروع ہونے کا وقت ہے، اگر اس سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ ادا پڑھیں گے، کیونکہ وہ تو تہجد کا وقت ہے. ٹھیک ہے. تو تہجد کے وقت کی تو انہوں نے نیت ہی کی ہوئی تھی. اور تہجد کا وقت ہوتا ہے نماز فجر تک. نماز فجر تک، فجر کی جو اذان، فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں سحری کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. یعنی اذان فجر سے پہلے وتر پڑھے جا سکتے ہیں. تہجد پڑھی جا سکتی ہے، وتر پڑھے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر فجر کی نماز کے بعد ہم پڑھیں، فجر کی اذان کے بعد پڑھیں گے تو پھر ہم قضا کریں گے اس کو. ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات. یہ عبدالستار صاحب کا سوال ہے کہ یہ جو ہم مرغی کا گوشت لاتے ہیں بازار سے جا کر، تو اس پر خون لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے؟ یعنی سوال پوچھ رہے ہیں کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ اور وہ اس مرغ کے خون کے جو دھبے ہیں یا خون ان کے لباس کو لگ جاتا ہے کبھی کبھار، تو کیا لباس ناپاک ہو گیا؟ دیکھیں یہ خون جو گوشت پہ لگا ہوا ہوتا ہے، ذبیحہ کے گوشت پہ جو لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے خون. اچھا. اور اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دھوتے ہوئے چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھینٹیں اگر کپڑوں پہ پڑ گئیں تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. اچھا. اس سے یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اچھا. ہاں، یہ کپڑے اس سے ناپاک نہیں ہوتے. لیکن سب نے یہ کہا ہے کہ اس کو دھو لینا چاہیے، جیسی یہ چیزیں ہوں ان کو دھو لینا چاہیے. اچھا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ کہ حلال جانور کا خون جب وہ ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات، بالکل واضح کر دیا. یہ بابر خان صاحب کا سوال ہے کہ میرے بیٹے کے ایک دوست نے اسے ایک دوسرے دوست کا موبائل دیا اور کہا اس کا ڈرائیور آ کے لے جائے گا. جس دوست نے یہ امانت رکھوائی تھی وہ پاکستان سے چلا گیا اور اب اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اب 2 سال سے موبائل میرے بیٹے کے پاس ہے، کیا میرا بیٹا وہ موبائل استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس اب اس وقت جو صورتحال ہے جو انہوں نے سوال پوچھا ہے، اس کے اندر یہ موبائل اس بیٹے کے پاس جو ہے وہ امانت تھی. ٹھیک. امانت کا حکم یہ ہے کہ اگر جس نے امانت رکھوائی تھی وہ گم ہو جائے، آپ کو معلوم نہ ہو، اس تک پہنچانا ممکن نہ ہو،
ٹھیک۔ تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے گا، اس موبائل کو بیچ دیا جائے اور اس رقم کو اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔ صدقہ کرنے کے بعد اگر وہ آ جاتا ہے اور وہ اس کہتا کو ہے کہ میرا مطالبے موبائل کا مجھے حق دے دیں، حاصل ہے تو اس کی قیمت اس کو ادا کر دی جائے گی جو بیچنے کے وقت قیمت تھی، اور صدقے کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اور اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ تمہارا موبائل ہم نے بیچ کر صدقہ کر دیا تھا جی، تو یہ مناسب نہیں ہے؟ کہہ دیا، اس نے پھر بھی مطالبہ کیا اچھا، پھر بھی مطالبہ کیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، آپ کو صدقے کا اجر مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عام طور پہ بہت ہوتا ہے، جب دوسرے کی امانت آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، امانت کا کانٹریکٹ میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی لیے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ صحابہ جب رقم لیا کرتے تھے اور کوئی امانت کہہ رہا ہوتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے یہ قرض ہے، قرض کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، امانت تو پھر ویسے ہی اٹھا کے رکھنی ہوگی۔ ٹھیک، تو امانت کے احکامات جو ہیں وہ سخت ہیں، تو بالکل اسی لیے امانت کی چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو مالک نہیں، جیسے اس میں معلوم نہیں ہو رہا کہ مالک کا پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے گا۔ اچھا، ایک چیز راستے سے پڑی ہوئی مل گئی مجھے، اور میں نے پوچھا کہ بھائی کس کی ہے، کسی کو کوئی کلیم کرنے نہیں آیا، پر 1,00,000 روپے مل گئے فرض کیجئے، تو وہ 1,00,000 روپے اس کو میں کیا کروں گا؟ کیا میں مسجد میں دے دوں گا؟ کیا میں صدقہ کروں گا؟ لقطے کا حکم بھی یہی ہے، یہ لقطہ کہلاتا ہے، لقطے کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے گا۔ اچھا ہاں، اچھا، ایک چیز اور یہ بھی فرما دیجئے، ہمیں تعلیم کر دیجئے آپ، مثلا جاپان ہے یا مثلا کوئی اور ممالک ہیں جہاں کوئی چیز اگر راستے میں پڑی ہوتی ہے تو اس کو لوگ اٹھاتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری چیز تو یہ ہے نہیں، ہم تو اس کے مالک ہیں نہیں، تو ہم کیوں ایک چیز اٹھائیں؟ جاپان کے بارے میں تو یہ بھی سننے میں آیا ہے اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ کہ اگر 6 مہینے بعد بھی آپ دوبارہ وہاں پہنچے تو آپ کی چیز وہاں مل جائے گی آپ کے، اور 97-98% یہ ریشو چل رہا ہے۔ تو کیا یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ جس پر عمل کیا جائے؟ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ عمل تو یہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی اس چیز کو اٹھاتا ہے تو اپنے کندھے پر ایک امانت کا بوجھ رکھتا ہے وہ، ٹھیک، اور اس کو آپ نے صدقہ کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے اس طریقے سے۔ تو اگر آپ نہیں اٹھا رہے ہیں کہ بھئی جس کی چیز ہے وہ مالک آئے گا ڈھونڈتا ہوا تو اس کو مل جائے گی، تو عمل تو یہی ہے، یہ ان کا محمود عمل ہے، اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے، اچھا، اور اسی کو معاشروں کو تو اسی پہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک اچھی صفت ہے ان کی، اور ایک اچھے مورلز ہیں جس پہ انہوں نے معاشرے کو، سوسائٹی کو ڈیولپ کیا ہے، کہ وہ ان چیزوں میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے، ہماری چیز ہی نہیں ہے، ہماری اونرشپ ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اٹھائیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کوئی ہے نہیں، اور ورنہ جو ہوتا ہے وہ پھر اس قسم کی چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے راستے میں پڑی ہوئی چیز ملی، جی، تو وہ یہ اس کی جو ہے وہ شریعت بھی کبھی اس کی یعنی اس کو کبھی محمود نہیں سمجھا گیا، اس کو کوئی اچھا عمل نہیں سمجھا گیا، بلکہ جب آپ اٹھائیں گے اور آپ کو اس کی تشہیر کرنی ہے، آپ کو اس کا اعلان کرنا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو صدقہ کرنا ہے، کیونکہ یہ کسی کی ملکیت ہے، کسی کی امانت ہے، آپ نے اس تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نہیں پہنچا سکے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، پھر اس کا حق جو ہے اس کے مستحق فقراء ہیں ان تک آپ صدقہ کر دیں، ان کو پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، اگر اٹھا لی، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ محمود یعنی بہترین چیز، افضل یہ ہے کہ کیوں ذمہ داری اپنے اوپر اب عائد کی جائے کہ اب یہ چیز کسی اور کی ہے، میں نے اٹھا لی اور ایک اور کام اپنے سر پہ لے لیا کہ صدقہ کروں گا، انتظار کروں گا اس آدمی کا، وہ نہیں آیا تو صدقہ کر کے مستحقین میں وہ رقم تقسیم کر دوں گا، کھانا کھلا دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ بہتر چیز یہ ہے کہ ایسے معاشرے ترتیب دیے جائیں کہ جہاں پر لوگ اپنی چیزیں اگر بھول گئے تو انہیں معلوم ہو کہ میری چیز محفوظ آپ کی ہوگی۔ وہ انکم نہیں بنتی ہے، آپ کی وہ چیزیں وہ آپ کی وہ اس کا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ہمارے یہاں بعض دفعہ مسئلہ ہوتا ہے، ایسی بات سے بات نکل آئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں انڈسٹریز کے اندر، گھروں کے اندر بعض دفعہ کوئی آدمی کام کر کے چلا جاتا ہے، ٹھیک، اس کی اجرت ہمارے ذمہ رہ جاتی ہے۔ ٹھیک، اب وہ اجرت جو ذمہ رہ جاتی ہے تو وہ اجرت آپ کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کا حق باقی رہتا ہے، وہ لائبلٹی ہے آپ کے اوپر، ٹھیک، وہ کبھی بھی آپ کی انکم نہیں بنے گی۔ ٹھیک، آپ نے کوئی مزدور رکھے تھے، وہ مزدور درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے، کوئی آدمی رکھا تھا وہ درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، اب اس کی اجرت جو ہے وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک،
تو یہ اجرت آپ کی انکم نہیں بنے گی. پھر کیا کریں اس کو؟ اس کا بھی حکم یہی ہے کہ یا تو آپ اس کو تلاش کریں گے، کچھ عرصے تک رکھیں گے، ورنہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے گا فقراء کو. ایک آدمی کی اجرت اور 25,000. پھر وہ آیا پلٹ کے، ٹھیک. اور وہ آ گیا پلٹ کے، ٹھیک. تو پھر آپ اس کو ادا کر دیں گے. اچھا، وہ آ رہا ہے کوئی 5 سال بعد، اس کی اجرت آپ کو ادا کرنی ہے 25,000 روپے ادا کرنی تھی. 5 سال بعد روپے کی ویلیو تو کم ہو گئی، وہ تو نہیں رہی 25,000. تو کیا آپ اسے 25,000 ہی دیں گے یا اس کا حق ہے 25,000 ہی دیں گے. اس میں کوئی ڈیپریسیشن نہیں لگے گی. جب چاہے جب بھی آئے گا اس کا حق یہی ہے. اس کا حق 25,000 کا ہی ہے، تو 25,000 اس کو دے دیے جائیں گے، خواہ روپیہ کتنا ہی ڈی ویلیو ہو جائے. اس کا حق 25,000 ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی امانت ہے میرے پاس یہ. ہاں، وہ آپ اپنی انکم میں نہیں لے جا سکتے، کہیں پہ ریکارڈ کریں گے کہ یہ لائبلٹی ہے. ہوتا یہ ہے آرگنائزیشنز کے اندر عام طور پہ جو غلطی ہے اکاؤنٹنگ کی بہت بڑی، کہ جب یہ سالانہ حسابات کرتے ہیں تو اس میں اس قسم کی جو ان پیڈ ویجز ہوتی ہیں ان کو ریورس کر کے انکم میں لے جاتے ہیں. ان پیڈ ویجز انکم نہیں بنتی، ٹھیک، وہ لائبلٹی ہی رہتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ لائبلٹی ہے یہ، اور یہ ادا کرنی ہے، زندگی میں ادا کرنی ہے. ہاں، آپ کی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی فیکٹری کی انکم ہو گئی ہے. کتنے مزدور چھوڑ کے چلے گئے تھے تو بھائی وہ نہیں لیے، انہوں نے تنخواہ نہیں لی، اب ہمیں کیا ہے، یہ تو ان کا مسئلہ ہے. نہیں، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نے اس سے خدمات وصول کر لی ہیں، سروسز لے لی ہیں، ٹھیک، اور ان کو پے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور اگر پے نہیں کریں گے تو قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ آپ تو یہ دیندار تھے، آپ کیسے آ گئے یہ بغیر دیے ہوئے اسے. اور وہاں پر تو اور بھی زیادہ، یہاں پر دینا بہت آسان ہے، یہاں پہ ادائیگی بہت آسان ہے، یہاں پر دینا بہت آسان ہے، یہاں پہ تلاش کرنا آسان ہے، یا ان کی طرف سے صدقہ کرنا آسان ہے. یہاں ساری چیزیں آسان ہیں، وہاں بہت مشکل ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس بات کو خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے اپنے معاملات کے اندر، کہ ہمارے پاس جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو ہم مظلوم بن کر پہنچیں، ظالم بن کر نہ پہنچیں. کہ اگر کسی نے ہمارا حق کھا لیا ہے تو ہم یہ کہہ دیں ٹھیک ہے اس نے ہمارا حق، لیکن ہم نے کسی کا حق کھایا ہے اور ہم پہنچ گئے، اس طرح ہمارا سامنا اللہ تعالیٰ سے نہ ہو. بے شک. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اگلا سوال راشدہ صاحبہ کا ہے لاہور سے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری بچی حافظہ ہے، کیا وہ تراویح کی جماعت کرا سکتی ہے تاکہ اس کا قرآن پکا رہے؟ اور کیا عورتیں گھروں میں تراویح کی جماعت کرا سکتی ہیں؟ دیکھیں، عورتوں کی جماعت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ عورتوں کی جماعت کرنا صحیح نہیں ہے. جہاں تک اس کا قرآن سنانے کا تعلق ہے تو کوئی ایک ساتھ کھڑی ہو جائے بچی اور وہ اس کو پڑھ لے، تو اس کو بعض مفتیان اکرام نے جائز قرار دیا ہے کہ اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے وہ اس طرح قرآن سنا دے. لیکن اس طرح کرنا کہ جیسے امامت اور تراویح کی جماعت باقاعدہ مردوں میں ہوتی ہے، اس طرح خواتین میں ہو کہ کوئی خاتون امام آگے ہو اور پھر ساری خواتین پیچھے ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. اچھا، یہ تو صرف ضرورتاً اجازت دی گئی ہے تاکہ اس کا قرآن محفوظ رہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ تراویح کے لیے منع کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ خواتین کی نماز کی امامت خاتون تو کر سکتی ہیں نا؟ نہیں، خاتون کی نماز اس طریقے خاتون امامت نہیں کر سکتی. اچھا، اگر خواتین کی جماعت ہو تب بھی نہیں کر سکتی؟ تب بھی نہیں کر سکتی. اچھا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو یعنی یہ بچی اپنا قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بچی ساتھ کھڑی ہو جائے اس کے جو سامع ہو اس کو، اچھا، اور وہ اس طریقے سے اپنے قرآن کو محفوظ کر لے. اس کی بعض مفتیان اکرام نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، کہ اس طریقے سے اپنے قرآن کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے. شبانہ صاحبہ کا سوال ہے کہ آج کل خواتین میک اپ میں اپنی بھویں بنواتی ہیں اور نقلی بال بھی لگواتی ہیں. یہ بھویں بنوانا، نقلی بال لگوانا کیا دین اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور آج کل اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اچھا، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. صرف ایک ہی صورت میں گنجائش ہے، جب کہ یہ مردوں کی مشابہت ہو جائے، اس کی اتنی بڑی بڑی بھویں ہوں کہ مردوں کی مشابہت ہو، تو اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ
لکھا ہے کہ دونوں بھویں مل جائیں اس طریقے سے آپس میں، اچھا تو اس کو درمیان میں سے کاٹا جا سکتا ہے، اس اتنا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بھویں بنانا اور اس کو لکیر کی طرح بھویں بنانا اس طریقے سے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ مصنوعی بال لگا لینا؟ دیکھیں مصنوعی بال اگر تو اس کی کوئی گنجائش موجود ہو اور وہ سمجھتی ہو کہ اس کی ضرورت ہے یہ، تب تو یہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے بعض لوگوں کو کیمو کے بعد، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ بالوں میں، تو وہاں تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ وہ بھی نہیں لگانے چاہیے۔ بال کو اس طریقے سے مصنوعی بالوں کو ساتھ لگانا یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ بعض لوگ جو بال لگوا لیتے ہیں سروں میں، مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، وہ تو آپ پیوست کر لیتے ہیں اپنی کھال کے اندر، وہ جو ایک طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ طریقہ ہے۔ اچھا اس کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت ہے، اگر آدمی کو کرنا چاہے تو اجازت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل درست۔ لیکن خواتین کے لیے اس طریقے سے جو انہوں نے سوال میں پوچھا ہے وہ بھویں جائز نہیں۔ بنوانا ہاں وہ جائز نہیں ہے۔ وہ جائز نہیں، بلکہ آپ نے تو یہ بات فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی خواتین پر۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی سخت چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کمال صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے سحری کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا عام سا سوال ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن دیکھیں روزی سحری کے بغیر روزہ تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت والی چیز ہے، یہ برکت والا عمل ہے۔ پورے سال میں آپ ایک ہی مہینہ تو آتا ہے جس میں آپ اس برکت والے عمل کو کر رہے ہوتے ہیں۔ سحری کا کھانا برکت ہے، سحری کا عمل برکت ہے، آدمی کو تہجد نصیب ہو جاتی ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی سحری کا اہتمام کریں۔ یہ جو ایک عادت معاشرے میں پڑ گئی ہے کہ بس آدمی نے جو ہے نا وہ رات کو پڑھ کے سو گئے اور پھر صبح جو ہے وہ اٹھے، اور سحری کا کوئی معمول ہی نہیں ہے، اہتمام ہی نہیں ہے۔ سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سحری کو خاص طور پہ یہ برکت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تہجد اس کے ذریعے سے آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے، تو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالکل جہاں سوال ہے جہاں تک کہ نہیں کر سکا سحری اور پھر نیت کر لی کہ روزہ ہو جائے گا، جی روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا، روزہ۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو اہمیت ہمیشہ دینی چاہیے کہ آدمی سحری کے لیے اٹھے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بہت سے لوگ نہیں بلکہ کچھ لوگ وہ سو جاتے ہیں اور جلدی کھانا کھا لیتے ہیں، وہ ان دیر میں، یعنی دیر سے مراد یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد کہ ابھی سحری میں دیر ہے تو ہم اٹھیں گے، نماز پڑھ لیں گے بعد میں فجر کی، لیکن یہ کہ ہم ابھی سحری کے وقت اٹھنا مناسب نہیں ہے، نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے ہماری، تو یہ عمل سراسر خلاف سنت ہے، خلاف سنت عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ، دیکھیں ایک ہی مہینہ تو ہے جس میں اپنے معمولات کو اس کے مطابق کرنا ہے، اور پھر اس برکت کی وجہ سے روزے میں برکت ہوتی ہے، عمل میں برکت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، تو نام ہی اتباع کا ہے۔ اور کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں ویڈیو کوئسچنز، اس سے قبل ایک سوال، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت دفعہ آیا ہے ہمارے پاس لیکن سوال بڑا اہم ہے۔ عبد الوارث رشید صاحب کا سوال ہے کہ میری نماز میں مجھے خیالات آتے رہتے ہیں، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری نماز ٹوٹ گئی ہے، تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ اس کا حل بتا دیجئے ارشاد۔ دیکھیں بزرگوں کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرات کہ بھائی دیکھو خیال کا آ جانا مفسد صلاۃ بھی نہیں ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں، ٹھیک، مسئلہ ہے خیال کا لانا۔ تو آپ خیال کو خود قصداً اختیاراً لے کر نہ آئیں۔ ٹھیک، خیالات کا آنا تو غیر اختیاری عمل ہے، آپ کا دماغ کا پروسیسر چل رہا ہے، خیالات آتے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو ڈسکنیکٹ ہوتے جائیں، اس کو فوراً کریں اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ خیال کے آ جانے سے یا خیالات کے سوچنے سے اس کی اگر طوالت ہو بھی جائے، طویل ہو بھی جائے، تو اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی ہے، خیالات سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جیسی خیال آئے آپ نماز کی طرف، ترجمے کی طرف، تلاوت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے ذہن کو اس سے منقطع رہیں، خود خیالات کو لے کر نہ آئیں۔ وہ خیال آیا، اب آپ نے اس سے اگلا خیال، اس سے اگلا خیال، خود آگے چلتے
تو یہ نہ کریں آپ. خیال تو آئے گا کیونکہ وہ ایک غیر اختیاری عمل ہے. خیال آنا غیر اختیاری ہے، خیال کو لانا اختیاری ہے. ٹھیک. تو خیال کو لایا نہ جائے. اچھا، اختیاری اور غیر اختیاری کی آپ نے بات کی. اگر ایک شخص کو جو کہ نماز پڑھ رہا ہے اسے یہ احساس ہو اور وہ یہ احساس جاں گزی بنا لے کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں، اور جب وہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد کیا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں کوئی خیال جنم لے سکتا ہے؟ میں نے رخ کر لیا اللہ کی طرف نا، اور مجھے معلوم ہے یہ بات، یعنی میرا ایمان ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ عبادتیں میری جو کچھ ہیں جیسی بھی ہیں ٹوٹی پھوٹی یہ اللہ کی جانب ہے، اور میں پڑھ رہا ہوں کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ دعا پہنچی ہم تک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہوئی. تو میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، تو پھر یہ خیال کیسے میرے ذہن میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں اصل بات تو یہی ہے، کیفیت تو یہی ہے کہ جب آدمی یہ نیت کر لیتا ہے اور دل سے قلب سے کر لیتا ہے تو پھر تو اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے حضوری کی کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہے جی. اور اللہ تبارک و تعالی اسی لیے فرمایا کہ نماز کے خشوع اور خضوع میں کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے جی. ان لم تکن تراہ فہو یراک. اور اگر یہ نہیں تو پھر آخری کیفیت یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو اس کیفیت کو رکھیں. بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اس کی ایک کوشش یہ کرنی چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے اپنے اندر یہ محاسبہ اور مراقبہ کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، جو زبان سے کہوں گا اللہ سن رہے ہیں، جو میں سوچ رہا ہوں اللہ جانتے ہیں، اللہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو الفاظ زبان سے کہہ رہا ہے اس کا ترجمہ مستحضر ہو. کیا بات ہے، یہ ہے خشوع اور خضوع. یہ سیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے خلاصی ہو جائے گی. یہ مشق کرنی پڑتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک مشق یہ ہے کہ آدمی نوافل کے ذریعے مشق کرے. بعض دفعہ سیلف پینیلائز کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے کہ بھائی اگر اب خیال گیا نا تو میں 2 رکعت نفل اور پڑھوں گا اس کے لیے، پھر 2 رکعت نفل پڑھوں گا. تو پھر یہ نفس جو ہوتا ہے نا اڑیل گھوڑا ہوتا ہے، اس کو لانے کے لیے سدھارنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے جس میں ہمارے خیالات منتشر نہ ہوں، کیفیات منتشر نہ ہوں، اور جو مقصود ہیں وہ حاصل رہیں. تو اس کے لیے ہم ترجمہ بھی مستحضر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی مستحضر رہیں. یہ جو دعا ہے انی وجہت وجہ الذی، اس کا ترجمہ مستحضر ہے کہ کہہ کیا رہا ہوں میں اپنی زبان سے، کس کی طرف میں نے منہ کیا ہے اور کیا میں نے کہہ رہا ہوں، اور وہ کون ہے خدا جس کی طرف میں نے، وہ اللہ کون ہے جس کی طرف میں نے منہ کیا ہے. تو جب یہ مستحضر رہتا ہے تو پھر نماز کا خشوع اور خضوع حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اللہ کے دربار میں اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں، اللہ کے دربار میں اپلیکیشن سبمٹ کر رہا ہوں میں. تو اب جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر جو خیالات آتے ہیں وہ پھر ٹکتے نہیں ہیں، وہ خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں وہ پھر. تو اس کا کوشش کرنی چاہیے، اس کی مشق کرنی چاہیے. یہ مشق سے حاصل ہوتا ہے، 1 دن 2 دن میں یہ حاصل نہیں ہوتا، اس کی باقاعدہ مشق کرنی پڑتی ہے. مشق کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ نوافل کے ذریعے اس کی مشق کی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مشق کی آپ نے بات فرمائی، بڑی اہم بات ہے کہ مشق اس کی جائے. لیکن ایک اور چیز ذرا اس سے قبل میں چاہ رہا تھا ذرا اس پر بھی آپ بات فرمائیے کہ معرفت خداوندی بھی کتنی ضروری ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. دنیاوی اعتبار سے اگر کسی بڑی شخصیت، اب وہ شخصیت کوئی بھی رکھ لیں جو دنیاوی اعتبار سے، اگر اس کے ساتھ میری میٹنگ ہے، 1 to 1 میٹنگ ہے میری، اور میں بیٹھا ہوں، اگر میرا چیئرمین ہے، پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اعلیٰ حاضر القیاس چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، کسی اور ملک کا پریزیڈنٹ ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، تو کیا میرا ذہن کہیں اور جا سکتا ہے یا میرے پاس نوٹ بک ہوگی اور میں فوراً میں اٹینٹیو ہوں گا؟ تو جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں تو اس وقت بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور محبت دل میں ہونی چاہیے. اس کی مشق کیا ہے؟ اس کی مشق یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو سوچا جائے، اللہ کی صفات کو بیان کیا جائے.
وہ اللہ کون ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں؟ وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ ساری کائنات کو چلانے والی ذات ہے، ساری کی ساری کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے، وہی نفع دینے والی ذات ہے، وہی نقصان پہنچانے والی ذات ہے۔ جب اللہ کی صفات مستحضر ہوتی ہیں تو اللہ کی عظمت قلب میں آتی ہے، جب اللہ کی عظمت اور محبت دل میں آتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ عظمت اور محبت کے علاوہ اطاعت مشکل ہوتی ہے، اطاعت کرنا آسان نہیں ہوتی۔ عبادت والی جو اطاعت ہے، جو عبادت مقصود ہے، وہ ہے یہ کہ جو اللہ جل شانہ کی محبت کے نتیجے میں اطاعت وجود میں آتی ہے، عبادت اسے ہی کہا جاتا ہے۔ جی یہی عبادت اللہ کے خوف کے نتیجے میں آئے گی، وہ عبادت اصل نہیں، اصل عبادت ہے جو اللہ کی محبت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے اطاعت۔ سبحان اللہ۔ کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو، میں نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے اس حال میں دیکھے، میں نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے اس طرح دیکھے۔ اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ اللہ جو میرے خیالات کو بھی جانتا ہے، دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، جو میں سوچ رہا ہوں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو الفاظ زبان سے کہہ رہا ہوں وہ بھی سنتا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ اور فرمایا المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ اس کی طرف ہمتن متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں عام آدمی کی توجہات میں اللہ نے اثر رکھا ہوتا ہے، اللہ کی توجہ سے تو پوری کائنات چل رہی ہے۔ جب اللہ نوازی کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کے چھوٹے چھوٹے مسئلے باقی رہیں گے، سب مسئلے ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ کی توجہ پڑتی ہے۔ ہاں اللہ کی توجہ غافل قلب پہ نہیں آتی ہے، قلب کی غفلت کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اس قلب کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کی محبت کو قلب میں بسانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کی مغیبات کا تذکرہ ہے، وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہی تو حکم دیا ہے۔ کیوں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا؟ اللہ کیوں کہا گیا؟ اللہ اور اسی طریقے سے اور کیوں کہا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا؟ کہ راستہ اسلام کے ذریعے سے آتا ہے، ایمان تک پہنچتا ہے، اسلام زبان سے داخل ہوتا ہے، جب یہ قلب میں پہنچ جاتا ہے تو یہ ایمان بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو سبحان یہ جو اللہ، زبان سبحان کے اللہ، راستے سبحان سے اللہ۔ قلب تک پہنچنا ہے، یہ جو ایک بالش کا سفر ہے نا، زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ بشرط ہے کہ آدمی اس ایک بالش کے سفر کو سفر سمجھے اور اس راستے کو اختیار کر رکھے اور صحیح اس کی طرف منہ کر کے چلتا رہے اور اس کی مشق کرتا رہے کہ میں نے اس طرف جانا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے، یہی وہ طاقت ہے جو آدمی کو اللہ کی اطاعت پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ کی محبت ہی وہ بہت بڑی طاقت ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا جگہ تو دل ہے، نہیں صاحب، وہ الفاظ کی جگالی نہیں ہے، وہ قلب ہے۔ ہاں اس راستے سے آتا ضرور ہے، جاتا اسی راستے سے۔ تو ہمارا کہ بھائی اللہ کی بڑائی کو بولو، اس کو سنو، اس کو سوچو، اس کو تدبر کرو، پھر آئے گا۔ اللہ کی ذات کو نہیں سوچو، اللہ کی صفات کو سوچو۔ اپنی ضرورت سمجھ کے اللہ کی صفات کو بولو، اپنی ضرورت سمجھ کے اللہ کی صفات کو بولو۔ اللہ کی ذات کون ہے، وہ کیسی سمیع ہے، وہ کیسی قدیر ہے، وہ کیسی بصیر ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے اللہ کی صفات کو شمار کرواؤ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرواؤ۔ جب آدمی نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ یعنی شکر کرنے سے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے جائے گا، نعمتوں کو شمار کرے جائے گا۔ تو یہ سارے وہ راستے ہیں جن راستوں سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، پھر یہ محبت آدمی کو اس عبادت پر، اعمال پر مجبور کرتی ہے۔ انسان عمل بقدر ایمان ہی کرتا ہے، اللہ اکبر، ہمیشہ یاد رکھیے گا، عمل بقدر ایمان کر رہا ہوتا ہے۔ جتنا قلب میں ایمان مضبوط اور راسخ ہوتا چلا جائے گا، اعضاء اور جوارح تابع ہوتے چلے جاتے ہیں، جس کی تعبیر اللہ جل شانہ نے حدیث قدسی میں فرمائی کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ سراپا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ہاتھ اس طرح عمل کرتا ہے جس طرح اللہ چاہتے ہیں، آنکھ وہ دیکھتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، کان وہ سنتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، زبان وہ بولتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ صرف زبان سے مسلمان ہو جانا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو جب آتا ہے جب قلب کے اندر یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے۔ اس راستے کا حصول یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ فرض عین ہے اپنی اصلاح۔
یہ فرض عین ہے، یاد رکھیے گا، یہ آپشنل نالج نہیں ہے. اس کے بغیر چلا گیا تو معاملہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے کا جتنا سفر ہے اس میں تو زبان بند ہو جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم، زبانوں پہ مہر لگا دی جائے گی. وہاں تو صرف دل کی زبان بولے گی. اگر دل میں یہ ایمان نہ ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور وہ آدمی اپنا ٹیسٹ بھی کرتا رہے، اپنا محاسبہ بھی کرتا رہے، اپنا مراقبہ بھی کرتا رہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، اور اس کی کوشش بھی کرتا رہے. ہمہ وقت متوجہ ہونا پڑتا ہے. ہاں کہ کیونکہ شیطان غافل قلب کو آسانی سے قبضہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ، اپنا مراقبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اپنا روزانہ کا معمول بنانا چاہیے کہ دیکھو اللہ کی صفات کو بولوں میں. پورے دن میں بیٹھے 24 گھنٹے میں بولا ہوں میں، 24 گھنٹے میں کتنے بول ایسے ہیں کہ اللہ اگر میری فائل کھولنے تو پکڑ ہو جائے میری، اور کتنے بول ایسے ہیں کہ اللہ کہیں گے اچھا مولوی نجیب صرف اس دن کی فائل مجھے بتا دو، اس دن تم نے کیا بولا میرے لیے. تو کچھ میرے پاس ہوں کہ میں نے یا اللہ تیری بڑائی بولی تھی میں نے. آدمی ہمیشہ دنیا 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 دنیا، مال، گاڑی، مکان، پیسہ، صرف اسی کو بولتا رہتا ہے. تو اس کی عظمت، آدمی جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، اس کی عظمت دل میں آتی ہے. آدمی اللہ کو بولے گا، قبر حشر آخرت کو بولے گا، تو پھر دو فائدے ہوتے ہیں. دنیا کی بڑائی اور وقت نکل جاتی ہے، اللہ کی عظمت اور محبت آ جاتی ہے، آخرت اصل منزل اس کے سامنے رہتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک راستہ ہے جس کو آدمی کے ہر ایک کو اس راستے کو جانا، اس کے اوپر سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ منزل تک پہنچتا ہے. منزل تک پہنچنا کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن سفر جو ہے وہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اور وہ راستہ یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا. اور عظمت، محبت اطاعت کی طلبگار ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو کوشش کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے یہ محنت اور کوشش کرتے ہیں، اللہ جل شانہ ضرور بے ضرور اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ وہ ہدایت کے راستے کھولتے چلے جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ اسی لیے کوئی اس میں مقصود یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک آخری بات کر دو، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کیفیات مقصود نہیں ہوتی ہیں. کیفیات مقصود نہیں ہوتی ہیں، مقصود اطاعت ہوتی ہے. جی سبحان اللہ. کیفیت آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، کیفیت کوئی مقصود نہیں. آپ کو کبھی حاصل ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی. اطاعت کو نہ چھوڑیں، اس وجہ سے نماز نہ چھوڑیں کہ بھائی مجھے تو وہ کیفیت حاصل نہیں ہے، کیا فائدہ ہے. یہ نہیں، یہ تو پھر آدمی شیطان جو ہے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس راستے پہ چل پڑیں، کیفیت آئے. وہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، کہ آپ اپنے آپ کو تھکائے اور اللہ کی اطاعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، بس یہ آپ کا. تو دین کا مزاج پروسیس اورینٹڈ ہے، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں. کیا اچھی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ دین کے لیے تھکائیں، یعنی دین کو کچھ وقت دیں، اپنی زندگی میں، مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکالیں. اور جو ایکسپرٹیز کسی بھی قسم کی ہے، کسی بھی شخص کی، وہ آپ کی طرح عالم دین ہو یا کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہو، اکنامسٹ ہو، علی ھذا القیاس، تو وہ اپنی ایکسپرٹیز دین کو دے، بچوں کو تک پہنچائے دین، اور ان تمام علوم کو دین کا خادم بنا دے اللہ کی محبت میں، کہ اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے دین کو آگے پہنچا رہا ہوں میں. مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ویڈیو کوسچنز ہم چاہتے ہیں رکھیں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت میں وصیت کی کیا اہمیت ہے، اور اگر شریعت میں وصیت پر عمل نہ کیا جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ ارشاد. دیکھیں یہ سوال بہت اہم ہے. بندے کی طرف، انسان کی طرف دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ کے حقوق ہیں اور انسانوں کے حقوق ہیں. حقوق کی ادائیگی دونوں کی ضروری ہے. اللہ جل شانہ کے حقوق جو عبادات کی لائن سے ہوتے ہیں انسان کے اوپر، نمازوں کی ادائیگی ہے، روزوں کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اگر انسان کے ذمہ یہ رہ گئے ہیں، کوئی نمازیں قضا ہیں، روزے قضا ہیں، تو اس کی وصیت لکھنا ضروری ہے. حج ہے، اس کی وصیت کرنا ضروری ہے. اگر حج فرض ہو گیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے ابھی تک، تو اس کو لکھنا ضروری ہے، وصیت ضروری ہے. اسی طریقے سے کسی کا لین دین ہے تو اس کی وصیت ضروری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین
کا یہ معمول تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں کہ کوئی رات میں نے ایسی گزاری ہو کہ جس میں تکیے کے نیچے میری وصیت نہ ہو. اسی طرح آتا ہے کہ بھائی تمہارا کسی سے لین دین ہو, تمہارا کسی سے لینا دینا ہو, لوگوں کی ادائیگیاں تمہارے ذمہ ہوں اور تم اس کو لکھت پڑھت میں نہیں لاؤ, تو جو رات گزارو گے وہ گناہ میں گزارو گے. تو وصیت کو لکھنا ضروری ہے, اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے, اس کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے, لیکن وصیت کا اطلاق انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. لا وصیت لوارث ہے. جی. اور تیسری بات یہ کہ اگر میں کسی کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہوں تو 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. ٹھیک. 1/3 کی وصیت کر سکتا ہوں. تو اب میں نے وصیت کی, اب سوال یہ ہے کہ کیا وصیت کا پورا کرنا اوبلیگیٹری ہے؟ وصیت کا پورا کرنا ضروری ہے ورثہ کے اوپر. اچھا. اگر اس نے گواہ بنائے تھے, وصیت لکھی تھی اور وصیت میں کوئی غیر شرعی عمل یا کوئی غیر شرعی بات نہ ہو تو اگر وہ کوئی غیر شرعی وصیت ہو تو ورثہ اس وصیت کو ختم بھی کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. مثال کے طور پہ وصیت میں لکھ دیا کہ سارا مال جو ہے میرے بڑے بیٹے کو دیا جائے گا. ٹھیک. اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا وصیت پراپرٹی یا وراثت کے حوالے سے کی جا سکتی ہے؟ وارث کے لیے تو کی ہی نہیں جا سکتی. نہیں, وہی نا کہ پراپرٹی یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنی, میری کوئی دکان ہے, میں اور کئی دکانیں ہیں, اس میں سے ایک دکان جو ہے وہ میں کسی چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ کو دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر اور وہ میرے 1/3 سے کم ہے یا 1/3 میں آتی ہے تو میں دے سکتا ہوں, میں وصیت کر سکتا ہوں کہ میں نے جو ہے میرے مرنے کے بعد یہ دکان جو ہے وہ اس ادارے کو دے دی جائے. ٹھیک ہے. یہ وصیت کی جا سکتی ہے. زندگی میں کروں گا تو ہبہ ہوگا. ٹھیک. اور وصیت کروں گا تو یہ مرنے کے بعد اپلائی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر زندگی میں خود یہ کر دوں گا تو پھر یہ گفٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زندگی میں کوئی ہوتا نہیں ہے. تو اصل بات جو ہے وہ کرک یہ ہے کہ ہمیں وصیت کا اہتمام کرنا چاہیے, وصیت لکھتے رہنا چاہیے. ہر ایک کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور پہ جو عبادات ہوتی ہیں ان کا بھی اور جو معاملات ہیں ان کی بھی. ٹھیک. اچھا, ایک شخص جو استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کی, وہ حج نہیں کر پایا اور وصیت اس نے نہیں کی کہ میرے بعد کوئی حج, میرا بیٹا یعنی میرے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا حج کر لے, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ورثہ پہ لازم نہیں ہے. اپنی مرضی سے کرانا چاہیں تو حج بدل کرا سکتے ہیں. اچھا, یا خود کریں یا خود کر لیں, ان کی طرف سے حج بدل خود کر لیں یا کسی سے کروا دیں تو وہ جائز ہے, لیکن وارثوں پہ لازم نہیں ہے کیونکہ وصیت نہیں کی ہے. اور وصیت کریں گے تو اس کے کچھ احکام میں تھوڑی سی تفصیل ہے خرچے کے حوالے سے. اچھا. کہ جہاں میت کا انتقال ہوا تھا, جہاں وہ رہتے تھے, وہیں سے اس کا خرچہ دیا جائے گا. اچھا. اس کے مال سے خرچہ لیا جائے گا. وصیت کیے تو اس کے مال سے ادائیگی ہوگی پھر. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس کا حق ہے, جو اللہ کا حق ہے جو اس کے ذمہ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا حق ہے جو اس کے ذمہ رہ گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک سوال کم از کم مزید رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مفتی صاحب. آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ آج کل جو لوگ حج پہ جا رہا ہے, ان لوگوں نے اپنے مال کو دیکھا ہے کہ ہمارا مال حق حلال ہے, اس پہ حج قابل ہے یا نہیں ہے؟ بڑا اہم سوال, بہت اہم سوال. ارشاد. دیکھیں, یقیناً حج تو فرض ہوتا ہے حلال مال پہ. جی ہاں. اور یہ بہت ہی بنیادی اس مسلمان بھائی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. بالکل دیکھنا چاہیے. حج حلال آمدنی ہی پر جب اتنی استطاعت ہو اس کے پاس کہ وہ حج کر سکے تو اس پہ حج فرض ہوتا ہے, اور حلال ہی سے حج کرنا چاہیے. اس کی فکر بھی کرنی چاہیے, سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ حج جیسے فریضے کو حلال آمدنی سے ادا کیا جائے, اور اس کی فکر رکھنی چاہیے. جیسے انہوں نے کہا کہ عام طور پہ لوگ اس کی فکر نہیں کرتے اور یہ نہیں دیکھتے, نہیں, اس کی فکر بالکل مستقل کرنی چاہیے, اور حلال آمدنی ہی سے حج ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ حج تک کی بات کی, بالکل واضح کر دی آپ نے بات کہ حلال آمدنی سے ہی حج ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی نیکی جو ہم کرتے ہیں یا معاشرے میں دیکھتے ہیں, بہت سارے اعمال ہم لوگوں کے یہ دیکھتے ہیں جس کے گواہ ہیں ہم بھی اور آپ بھی, کہ وہ حرام آمدنی سے ناپ تول کے زکوٰۃ نکالتے ہیں. نمبر 1.
نمبر 2 یہ کہ مثال کے طور پر کہ 5 کروڑ روپے حرام آ گئے، کھا لیا، لیکن اس میں سے کچھ پیسے 2-4 لاکھ غریبوں کی مدد کر دی، تصویریں کھنچوا لیں وغیرہ وغیرہ، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، مہینے کا جو خرچہ ہے وہ گھر پہ جا رہا ہے، لیکن آمدنی جو ہے وہ حرام ہے. تو اس صورت میں یا اس تعلق کو یا اس جذبے کے تعلق سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ناجائز ہے. آپ حرام آمدنی پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ اصولی بات یاد رکھیے گا، حرام کا مالک ہی نہیں ہوتا یہ. تو غیر کے مال سے صدقہ کرنا، غیر کے مال سے زکوٰۃ دینا، اس سے کوئی اجر نہیں ملتا. اور یہ معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے ہمارے ہاں کہ جسے کوئی غلط اور گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طرح میں نے جو صدقہ کیا اس سے یہ سارا حرام جو ہے وہ شاید حلال ہو گیا اس کے لیے. کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اس عمل کے ذریعے گویا وہ اپنے گلٹ کو چھپاتا ہے؟ ہاں یقیناً جسٹیفائی تو کرتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور شیطان اس کو اس خول میں خوش رکھتا ہے کہ آپ نے یہ کر دیا اور گویا آپ کی اسکریننگ ہو گئی ساری. ٹھیک ہے، ذرا اگلی بات میں آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں. کیا اس طرح کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا مرتکب تو نہیں ہوتا؟ یہ تو فیما بینہ و بین اللہ ہے، لیکن بظاہر تو ہے، ظاہر کی بات ہے، نظر تو بظاہر تو یہ آتا ہے ایک حرام چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور اس کو طیب مال ہی قبول کرتا ہے، طیب مال ہی قبول کرتا ہے. تو میں ایک حرام، یہ تو بالکل ایسا ہے کہ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا یا کتے کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے حلال قرار دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا بھجوا رہے ہیں؟ ایک یہ رشوت کا، حرام کا مال. بالکل اس میں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اس قبیح عمل جو یہ کر رہا تھا اس کی نفرت جو ہے وہ قلوب سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور وہ جو نفرت ہونی چاہیے تھی اور اس مال، اس بدبودار مال آ جانے سے جو گھبراہٹ ہونی چاہیے تھی، جو پریشانی ہونی چاہیے تھی، وہ گھبراہٹ، پریشانی، نفرت کا نہ اظہار ہے اور نہ وہ محسوس ہوتی ہے ان کے رویوں سے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے انیس صاحب کہ آدمی کو اگر احساس گناہ ہی ختم ہو جائے اور اس گناہ کو وہ جسٹیفائی کرنا لگے، اور جیسے ہم زبانوں سے سن رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کیسے کریں گے، حکومت ہمیں یہ نہیں دیتی، حکومت ہمیں وہ نہیں دیتی، تو ہم کیسے کریں گے. تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے جسٹیفائی کرنا، کیونکہ آدمی سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور یہ گناہ جو ہیں وہ بہت خطرناک گناہ ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر یہ منتقل ہوتے ہیں نسلوں کے اندر. یعنی پاکیزہ معاشرے وجود نہیں پاتے، اور پھر یہ نسلوں میں منتقل. آپ نے بات کی تھی کہ بدبو پھیل جاتی ہے تو معاشرے تعفن کا شکار ہو جاتے ہیں، معاشرے تعفن کا شکار ہو جاتے ہیں، روحانی طور پہ وہ بدبودار ہو جاتے ہیں، بانجھ ہو جاتے ہیں، اور پھر اولادوں میں سے فرما برداری نکل جاتی ہے. اولاد اور حرام کسی کو راس نہیں آتا، یہ اسپتالوں کی نظر ہوتا ہے، تھانوں کی نظر ہوتا ہے، عدالتوں کی نظر ہوتا ہے، یہ کسی کو راس نہیں آتا. تو اسی لیے ہمیں نہ صرف یہ کہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اور بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہمیشہ جو ساتھی حج پہ جا رہے ہیں اپنا یہ محاسبہ اور مراقبہ کرتا رہنا چاہیے کہ یہ حلال کے مال سے، حلال کمائی کے ذریعے حج اور دنیا کی ہر نیکی حلال کمائی کے ذریعے ہو. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. مفتی صاحب کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو. جب تمہارے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.